ہر بندہ ہر حال میں اللہ کی نعمت کے نیچے ہے، ڈھکا ہوا ہے. وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ، اللہ نے تم کو اپنی نعمتوں میں ڈھانکا ہے. ٹھیک ہے، تو ہر وقت نعمتیں ہیں. ایک نعمت ہٹ گئی ہے تو وہ مایوس ہو گیا، کیا کرے. ایک ہی نعمت ہٹی ہے اور بہت سی چاہیے. آپ نے نہیں سنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کے بارے میں دیکھا کہ وہ اندھا بھی ہے، گونگا بھی ہے، تو لوگوں سے پوچھا اس کے پاس کوئی نعمت ہے؟ لوگوں نے کہا کیا نعمت ہے؟ اندھا بھی ہے اور گونگا بھی ہے. فرمایا کہ تم نے غور نہیں کیا، اس کو اچھی طرح پیشاب ہو جاتا ہے، پیشاب رک جاوے تو پھر دیکھتا بولتا بھی ہے، وہ کیا کرے گا؟ ہاں پیشاب رک گیا، وہ دیکھتا بولتا ہے تو کیا کرے گا؟ تو کہا اس کے ساتھ یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، اس کو پیشاب آسانی سے ہو جاتا ہے. یعنی ایک نعمت ہٹی تو وہ حجاب نہیں ہو جانی چاہیے. کیا باقی ہمارے ساتھ تو اللہ تعالیٰ کو کچھ بھی نہیں، اللہ نے ہمارے ساتھ دے گئے، ایسا نہیں. ہاں بلکہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہمارے ساتھ ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. مصنون دعا ہے، نماز کے بعد مانگنی چاہیے. فرمایا اس کے بعد نماز کے بعد اس کو مانگو. تو دعا میں کیا ہے؟ یہی ہے کہ اللہ میری مدد کر، میری مدد کر. کس کام پر مدد چاہتے ہو؟ کہ میں تیرا ذکر کرنے والا بنوں، اور میری مدد کر میں تیرا شکر کرنے والا بنوں. اور میری مدد کر کہ میں تیری اچھی سے اچھی عبادت کرنے والا بنوں. اس میں مدد مانگیے، اس پر مدد مانگیے کہ میں تیرا ذکر کرنے والا بنوں. کیوں؟ ذاکر، کہ ذاکر کس کو کہتے ہیں؟ صحیح بات ہے، تسبیح پڑھے تلاوت کرے وہ بھی ذاکر ہے. اصل ذاکر وہ ہے جو اللہ کی اطاعت کرے. اصل ذاکر کون ہے؟ کل مطیع ذاکر، علماء نے لکھا ہے کل مطیع ذاکر. ہر وہ آدمی جو اللہ کی اطاعت میں ہے وہ اللہ کا ذاکر ہے. یہ دعا مانگے کہ مجھے اپنا ذاکر بنا دے، یعنی مجھے اپنی اطاعت میں لگا دے. ہاں تو ذکر جو ہے وہ اطاعت کا ذریعہ ہے. اور آدمی کی طرف دو چیزیں آتی ہیں، آدمی کی طرف دو چیزیں آتی ہیں، ایک اللہ کی نعمتیں آتی ہیں، ایک اللہ کے حکم آتے ہیں. یہ دونوں ہماری طرف آتے ہیں. تو عشاء کا وقت آیا تو عشاء کی نماز کا حکم آ گیا. حدیث میں پڑھا نہیں، فرشتے کہتے ہیں اے لوگوں اٹھو، دوزخ کی آگ بجھاؤ اور نماز پڑھو. تو ایک اللہ کے حکم ہماری طرف آتے ہیں، دوسرا اللہ کی نعمتیں آتی ہیں. تندرستی دی ہے، آنکھیں دی ہیں، اولاد دی ہے، مال دیا ہے، گھر وطن دیا ہے. ہاں بہت نعمتیں ہیں. تو نعمتیں بھی آتی ہے، حکم بھی آتے ہیں. تو نعمتوں کے لیے ذکر مانگا ہے کہ نعمت کی وجہ سے میں غافل نہ ہو جاؤں، بلکہ نعمتوں میں تیری اطاعت کرنے والا، ذکر کرنے والا رہوں. تیرے حکموں کو پورا کرنے والا رہوں. تیرے حکم میرے طرف آتے ہیں. تو حکم کے لیے اطاعت چاہیے، اس لیے کہا ذاکر بنا تاکہ اطاعت کروں، تیرے حکم پورا کروں. تیرے حکم میری طرف آ رہے ہیں، تیری نعمتیں میری طرف آ رہی ہیں. اس کے لیے کہ اس کے لیے میں شکر گزار بنوں، اس میں میری مدد کر تاکہ نعمت کے جواب میں شکر ہو جاوے اور حکموں کے جواب میں ذکر اور اطاعت ہو جاوے. یہ سب ذمہ داریاں سمجھانے کی بات ہے.
کیا ہے یہ دعائیں جو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت میں بھی نبی ہیں، اپنی دعا میں بھی نبی ہیں. وہ دعوت میں بھی نبی ہیں، لوگوں کو دعوت دی ہے اللہ کی طرف، تاجروں کو، غریبوں کو، مزدوروں کو، بادشاہوں کو، رشتہ داروں کو. ہاں تو دعوت میں بھی آپ نبی ہیں، سب کو بلا، اور دعا میں بھی نبی ہیں. جب اللہ سے کیا لینا ہے، اللہ سے کیا مانگنا ہے، کیا کرنا ہے، وہ دعوت میں ہے، کیا لینا ہے وہ دعا میں ہے. آدمی کچھ کر کے لیتا ہے نا، مزدوری کر کے لے، نوکر نوکری کر کے لیتا ہے. تو کیا لینا ہے وہ بھی سکھایا، کیا کرنا ہے وہ بھی سکھایا. نبوت اس لیے یہ سکھایا کہ اللہ کی نعمتوں کا بھی دھیان کرو اور اللہ کے حکموں کا بھی دھیان کرو کہ حکم بھی پورے ہو جائے، نعمتوں میں شکر گزاری بنے، اپنی ذمہ داری پوری کرنے والے بنے. اور پھر آخر میں بحسن عبادت ہے کہ میں تیری عبادت اچھی سے اچھی کروں، کیونکہ عبادت کے لیے پیدا ہوا ہے. عبادت زندگی کا مقصد ہے. عبادت کیا ہے؟ عبادت زندگی کی ضرورت نہیں ہے، ضرورت تو روٹی، ضرورت تندرستی، یہ اس سے بھی اوپر کی چیز ہے. یہ اس سے بھی اوپر کی چیز ہے. روٹی، تندرستی، پیسہ تو ٹھیک ہے، یہ اس سے بھی اوپر کی چیز ہے. وہ کیا؟ اللہ کی عبادت، کہ وہ زندگی کا مقصد ہے. کہ جس کی زندگی میں عبادت نہیں ہے اس کی زندگی بیکار ہے. زندگی بے بندگی، شرمندگی، زندگی پابندگی، خورشندگی. زندگی بے بندگی، شرمندگی. یہ کچھ نہیں کیا، کھایا پیا اور مر گیا، تو اس کو ندامت بھی ہوگی، حسرت بھی ہوگی. کیا ہوگی؟ ندامت ہوگی، پچھتاوا ہوگا، اور حسرت بھی ہوگی کہ یہ میں نے کیا کیا. اس لیے کہ میں اچھی عبادت کروں تاکہ زندگی اچھی بن جائے. تو یہ سب باتیں میرے دوستوں اس لیے سکھائی ہیں کہ ہم میں سے ایک ایک اپنی زندگی کی ذمہ داری کو سمجھے، اللہ سے مانگے اور کرے. ہر ایک کا اللہ سے اپنا معاملہ ہے. جی ہاں، ہر ایک کا اپنے اللہ سے معاملہ ہے. اس لیے اپنا اور اللہ کا معاملہ صحیح کریں. ایسے مزید بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل اسلامک نالج کو سبسکرائب کریں.